یہ ادھوری کتاب ہے۔ اب دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اگر اس میں تحریف ہو یا وہ ناقص ہو تو وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، وہ کتاب جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، اور اس پر اعتبار اٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ملاوٹ ہے، ہم اس کی بات کو کیسے لیں جب یہ اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو جب ہمارے دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن، اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی یہ تحریف شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں نقص ہے، تو یہ معتبر نہیں رہے گی۔ تو جب یہ معتبر ہی نہیں رہی ہمارے دین کی بنیادی کتاب، تو جب ہم جس سے دین لے رہے ہیں تو پھر وہ دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہی تو چیزیں تو جو آپ اٹھا رہے ہیں، یہی مستشرقین اٹھا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، ٹھیک ہے، بات میں کلوز کروں، یہی بات چلے میں الحمدللہ مسلم، میرا ایمان قرآن پر بھی ہے، احادیث پر بھی ہے۔ اگر کوئی مستشرق آپ سے یہی بات کہے کہ بھائی آپ کا دین جو ہے قرآن اس کی بنیادی کتاب ہے، آپ بھی، آپ تو قائل ہیں نا، ہم تو الحمدللہ قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ کامل ہے، آپ قائل ہیں کہ بھائی یہ قرآن کامل نہیں، ٹھیک ہے، آپ سے وہ کہے کہ بھائی جس دین کے قائل آپ ہیں اس کی بنیادی کتاب جو قرآن ہے، آپ کے بقول وہ تو ناقص ہے، وہ تحریف شدہ ہے آپ کے بقول، تو آپ بتائیں کہ جس دین کی بنیادی کتاب جو ہے وہ محرف ہے اور ناقص ہے، اور وہ جو ناقص ہے وہ تو غیر معتبر ہے، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہے؟ تو مستشرقین آپ سے بات کریں تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کے حوالے سے؟ آپ ہمیں تو کہیں گے آئمہ اہل بیت اطہار ہیں، معصومین ہے، یا آپ کہیں کہ باطن ہے، یہ ہے۔ جو غیر مسلم ہے وہ آپ کے دین میں کیسے آئے گا جب آپ اپنے دین کی بنیادی کتاب کوئی غیر معتبر اور غیر معتمد قرار دے دیا، تو آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب دوں؟ الحمدللہ ایمان ہے اس بات پر کہ، میری بات سنیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ لہو الحافظون جو ہے اس سے درستی قرآن کی طرف ہے اور اس میں ایمان کی بقا ہے۔ اگر ہم یہ ضعیف قول کو آپ سہارا لے کر بار بار کہیں کہ بھائی ہم اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن کو محرف غیر محرف نہیں مان سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ کبھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بقول آپ کی جو ایک ضعیف قول ہے اس کو آپ دلیل بنا کے آپ کہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر جب قرآن ہی محرف ہے اور قرآن ناقص ہے تو پھر غیر، ہمیں تو آپ کہہ لیں گے ایسی باتیں، غیر مسلم کے سامنے جب آپ جائیں گے تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی غیر معتبر ہے، آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کا عقل ہے، عقلی دلیل ہے، نقلی کوئی نہیں ہے، ہمارا الحمدللہ شاید پر ایمان ہے، اور درستگی سارے مفسرین کے یہ قرآن اس سے مراد ہے اور اسی میں ایمان کی بقا ہے۔ اور ضعیف قول قیلا کے ساتھ جو نقل کیا سارے مفسرین نے، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس کا سہارا لے کر آپ قرآن کو ناقص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغض صحابہ کی روشنی میں کہ بھائی صحابہ نے ناقص کیا ہے، صحابہ نے یہ کیا ہے، تو بھائی اس میں ایمان کی بقا مجھے نظر نہیں آتی۔ کالو غیر مسلم اٹھ کے ہم سے کہے گا بھائی آپ کے دین کی بنیادی کتاب بھی جو ہے محرف ہے، وہ غیر معتبر ہے، دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ یہ ساری مستشرقین یہی کر رہے ہیں، کتابیں بڑی بڑی انہوں نے اسی میں لکھی ہیں، جو آپ کا نظریہ آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے دین اسلام پر حملہ کیا ہے اور اسی کو آپ ترویج کر رہے ہیں، اور یہی عوام الناس کے ذہن میں آپ بیج بو رہے ہیں، بچوں کے ذہن میں بیج بو رہے ہیں کہ بھائی قرآن ناقص ہے، اس کی جو دلیل ہے یہی ناقص ہے، ادھوری ہے، صرف ایک قیلا ضعیف قول کا سہارا لے کر۔ تو آپ تو یہ جب نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بتا رہے ہیں، کل مستشرق اس سے بات کرے گا تو آپ کی جو ہے وہ ہیلپ سے تو اس کی باتیں جلدی اس کے ذہن میں بیٹھیں گی، وہ تو ابتداء کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں ایمان کی بقا نہیں ہے، جو ہم عرض کر رہے ہیں اسی میں ہی ایمان کی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، کاٹ دیا ہے انہوں نے؟ میں سمجھا آپ نے کٹ گیا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کی بات ختم ہے، میں جواب دوں ابو ذر بھائی؟ آپ کی بہت مہربانی، آپ عزیز ہیں، محترم ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنے حوصلے سے میری باتیں سنی ہیں۔ میرے بات دفعہ لمبی بھی ہو گئی، آپ نے بہت حوصلے سے سنی ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنے عقیدے سے قرآن مجید کی حرمت کی دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کے متعلق آپ میں تعصب ہے، حمیت ہے، غیرت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے قرآن مجید کے متعلق پیار ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایمان ہونی چاہیے، اور اس کی تکریم کی تو ایمان کا فرض ہے۔ جہاں تک آپ کی باتوں کا تعلق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مفسرین کے اکثریت اس طرح کہتے ہیں، تو یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں ہوتی، ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ 1400 سال اسلام کے آغاز سے 1444 سال ہو چکے ہیں، تو تقریباً 1200 سال سے اس طرف مسلمانوں نے تقریباً یہ عقیدہ بنایا ہے کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اس طرح عقیدہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس طرح کا عقیدہ نہیں تھا، شروع میں یہ عقیدہ نہیں تھی، بعد میں بنی۔ تو لازمی بات ہے جب مسلمانوں نے بہت ساری وجوہات کے بنا پر یہ عقیدہ اپنا لیا ہے تو اس میں اکثریت انہی کی ہوگی، لیکن اکثریت کسی دلیل کی حقانیت نہیں ہوتی۔
کہ اکثریت نے یہ کہا. بھلے قرآن مجید کا فرمان ہے بھلے کہ ولا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، گرچہ کہ خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. تو دنیا میں جو ہے اکثریت یہ دینی معاملات اور حق و باطل کا معاملہ اکثریتی قول سے ثابت نہیں ہوتا. دوسری بات ہے عزیزو، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن ان کا اپنا عقیدہ قرآن کے متعلق ثابت کرے، قرآنی 2 آیتوں کے روح سے اور ایک عقلی دلیل کے روح سے. اس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوئے. میں نے ان سے گزارش کی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے لے کے آؤ. کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہے. صحابہ کی کوئی شہادت ہو کہ قرآن کامل ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک متشابہ آیات ہیں ان کے پاس جو ان کے مقصود پہ دلالت نہیں کرتی. روایت، حدیث، صحابہ کے اقوال کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اگر عقیدہ اتنا بدیہی ہے، اتنا اسلام کا سینٹر ہے، اسلام کا بھئی اس کے بغیر دین ناقص سب کچھ ہے آپ جو کہہ رہے ہیں، تو کیوں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے؟ دلیل کیوں نہیں؟ دلیل کے طور پہ یہ کیا لے کے آئیں کہ اگر مستشرقین ہم پہ اشکال کریں تو ہم کیا کریں گے. تو عزیزو اگر کفار اگر ہم پہ اشکال کریں جس اشکال کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس کی وجہ اس کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جھوٹی بات بنا دیں، ان کی غلط بات کو جھوٹ سے ہم رد کریں، بلکہ بالخصوص اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اس آیت کے ذیل میں روایت یہی ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جادلہم باللتی ہی احسن سے مراد یہی ہے کہ کسی باطل بات کو کہ کوئی آپ سے باطل مقصد کے لیے استدلال کر رہا ہے، اس کی حق بات کو رد نہ کرو. کہ اگر کوئی شخص آپ سے استدلال کر رہا ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر وہ اس کا مقصد مخالف کا بری بات ہے، لیکن وہ دلیل جو رائے بات اس کی صحیح ہے، دلیل اس کی صحیح ہے، تو اس کی دلیل کو اپنے اس کے باطل مقصد کے لیے رد نہ کیا کرو. تم صحیح دلیل لے کے آؤ اس کے بات کو رد کرنے کے لیے. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں